انسانی تاریخ میں کسی فوج کو اس کی دشمن فوج نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا اس ملیریا نے پہنچایا ہے۔ ملیریا 100-200 سال پرانا نہیں بلکہ 130 ملین سال پرانا ہے، اور ملیریا کی تاریخ میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ گندے تالابوں کا پانی پینے پر بھی مجبور ہو گئے۔ میں ہوں جنید جمیل، اور آج ہم بات کریں گے ملیریا کی تاریخی داستان پہ جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ملیریا کا نام ملیریا اس لیے رکھا گیا کیونکہ شروعات میں یہ مانا جاتا تھا کہ ملیریا ایسے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ہوتا ہے جس کی آب و ہوا گندی ہوتی ہے، یعنی گندے تالابوں یا دلدل کے علاقوں کے قریب رہنے والے لوگوں کو۔ 2-3 ہزار سال پہلے قدیم روم، جو کہ عظیم الشان سلطنت سمجھی جاتی تھی، ایک لمبے عرصے تک اپنی حفاظت ملیریا سے کرتا رہا۔ اگر آپ قدیم روم کی جغرافی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدیم روم کے ارد گرد زیادہ تر دلدل والے علاقے تھے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ دلدل والے علاقوں کے قریب ملیریا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو عموماً جو فوجیں قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے دور دراز سے آتی تھیں، وہ زیادہ عرصے تک ملیریا کی وجہ سے ان علاقوں میں نہیں رہ سکتی تھیں، جس کی وجہ سے محاصرہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا تھا، اور اسی وجہ سے قدیم روم ناقابل تسخیر تھا۔ لیکن وہ ملیریا جو کافی عرصے تک قدیم روم کو بچاتا رہا، آہستہ آہستہ وہ ملیریا اسی روم کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس حد تک پھیل گیا کہ آدھے سے زیادہ آبادی اس ملیریا کا شکار ہو گئی۔ قدیم روم کو نہ صرف اس بیماری کا سامنا کرنا تھا بلکہ اس بیماری سے ہونے والے نقصانات، جس میں اکنامکلی ڈراپ ڈاؤن بھی تھا۔ اس وجہ سے قدیم روم کی عظیم الشان سلطنت اس ملیریا کی وجہ سے زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ صرف قدیم روم ہی نہیں، بعد میں آنے والی بڑی سلطنتوں میں یورپ، ایشیا اور افریقہ میں بھی ملیریا بہت تیزی سے پھیلا۔ ملیریا کو رومی بخار سے بھی جانا جاتا تھا۔ جب تک ملیریا کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا، ملیریا اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ جس کسی کو ملیریا ہو جاتا تھا اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے تھے۔ 17ویں صدی میں جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں سے بہت سارے پودے، درخت اور جڑی بوٹیوں کو علاج کے لیے یورپ میں لایا گیا۔ اسی میں ایک درخت کوئنا، جس کی چھال کو ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اور وہ کافی حد تک مؤثر بھی ثابت ہوا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ چرچ کے کچھ پادریوں نے علاج ڈھونڈ تو لیا لیکن اس کو مخفی رکھا، اور امیر لوگوں کو مہنگے داموں علاج بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بات پھیلنے لگی اور یہ علاج عام ہو گیا۔ جیسے ہی عام عوام کو اس علاج کے بارے میں پتہ چلا تو امریکہ سے درخت کی چھال کی بہت ہی زیادہ تعداد میں تجارت شروع ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصے میں ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ درخت کی چھال کم پڑنے لگی، اور پھر انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خطرناک تجارتی دھوکہ ہوا۔ وہ دھوکہ کیا تھا؟ تاجروں نے جب کوئنا کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھا تو انہوں نے کوئنا جیسے ہی ایک درخت سنکونا کی چھال کو بھیجنا شروع کر دیا، اور یہ وہ دھوکہ تھا جو انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ سنکونا کی چھال ملیریا کے علاج کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی، اور ملیریا کا علاج اسی سے کیا جانے لگا۔ ملیریا کا علاج تو دریافت ہو چکا تھا، لیکن سائنٹسٹ ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ تقریباً 200 سال بعد 19ویں صدی کے آخر میں جب ملیریا بہت زیادہ پھیلنے لگا اور بڑی بڑی فوجیں اس کا شکار ہونے لگیں تو آرمی کے ڈاکٹرز نے ملیریا پہ ریسرچ سٹارٹ کر دی، جس میں سب سے پہلا سٹیپ تھا اس کی وجہ معلوم کرنا۔ ریسرچ کرنے پہ پتہ چلا کہ عموماً ان لوگوں کو ملیریا زیادہ ہوتا ہے جو ایسے علاقوں کے قریب رہتے ہیں جن میں گندے تالاب ہیں یا دلدل والے علاقے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کا ماننا یہ تھا
کہ گندے تالاب میں کوئی ایسا پوائزن ہے جو آس پاس کی ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے اور وہ لوگ جو اس ہوا میں سانس لیتے ہیں ان کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو مجبوراً کچھ لوگوں کو گندے تالاب کا پانی پینا پڑا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا تالاب ہی ملیریا کی وجہ ہے یا نہیں۔ تو جب لوگوں نے مجبوراً وہ تالاب کا گندا پانی پیا تو حیران کن بات یہ تھی کہ ان کو ملیریا نہیں ہوا۔ تو اب ڈاکٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آخر ملیریا کی وجہ کیا ہے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ گندے تالابوں کا یا دلدل والے علاقوں کا ملیریا سے کچھ تو لینا دینا ہے، لیکن وہ کیا ہے، انہوں نے اس پر مزید ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جو مچھردانی لگا کے سوتے ہیں یا جو کمروں کے اندر سوتے ہیں ان کو ملیریا کم ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ باہر ہوا میں سوتے ہیں اور کوئی مچھردانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ سارے مشاہدات مچھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شاید مچھر ہی وہ وجہ ہے جس سے ملیریا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سائنس کی جدت کی وجہ سے مائکروسکوپ بھی ایجاد ہو چکی تھی۔ تو کچھ ڈاکٹرز نے ان پیشنٹس کا بلڈ لیا جن کو ملیریا ہو چکا تھا اور ان کو مائکروسکوپ میں دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ بلڈ کے اندر کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم ہیں جو شاید ملیریا کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کا بلڈ بھی لیا جن کو ملیریا نہیں تھا، اور آخرکار ان کی بات ثابت ہو گئی اور اس مائکرو آرگنزم کا نام انہوں نے پلازموڈیم رکھ دیا اور پلازموڈیم کو ہی ملیریا کی وجہ قرار دیا۔ لیکن اگلا مسئلہ تھا کہ پلازموڈیم بلڈ میں آتا کہاں سے ہے۔ دوسرے مشاہدات اور بلڈ کے اندر پلازموڈیم کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ شاید مچھر ہی ملیریا کی وجہ ہے، اور کچھ سالوں میں مختلف تجربات کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مچھر ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے، اور مچھر ہی وہ جاندار تھا جو گندے تالاب والے علاقوں اور دلدل والے علاقوں میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ وجہ معلوم ہونے اور علاج دریافت ہونے کے باوجود بھی ملیریا نے انسانوں کی جان نہیں چھوڑی، بلکہ مسلسل انسانوں کی جانیں لیتا رہا، اور یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی ملیریا کا بہت بڑا کردار تھا، اور ملیریا سے متاثر ہونے والی افواج میں سب سے زیادہ امریکہ کی فوجیں تھیں۔ ہسٹورینز یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دنوں جب کبھی فوج کو جنگی تعلیمات دی جاتی تھیں اس میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ دشمن کی فوج آپ کا دوسرا دشمن ہے، جبکہ پہلا دشمن آپ کا ملیریا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر تباہ کر دے گا۔ نہ صرف قدیم روم، یورپ، افریقہ، ایشیا، جنگ عظیم دوم، بلکہ آج بھی ملیریا سالانہ 4 لاکھ اموات کی وجہ بنتا ہے۔ تو یہ تھی ملیریا کی وہ تاریخی داستان جو آج تک آپ نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔